حیدر حیدر اول آخر حیدر. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا محبوب، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. مائک جا کے بلوندیا جا رہی ہے پکڑا وہ بھی بولے گا اپنی بھی بولے یہاں پہ آپ لوگوں کو تقریر سننا ہے. میں گزارش ہے برادر منا صاحب وہاں ہمارے بوری برادر بھی چاہیے کہیں ابھی کیا 10 منٹ اندر جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے. سرپنچ صاحب لگ چاہیے بھوشن بھائی اور آگے یہاں سے بچانے دیجیے. یہیں پہ آپ چائے پیے. آلے سعید مرد آباد، آلے سعید، آلے سعید، آلے سعید پیچھے جائے گا پیچھے. آلے سعید، آلے سعید، حافظ قاری مولانا ساجد اشرفی صاحب. مگر تھوڑا پیچھے لے لیں آپ لوگ، تھوڑا پیچھے لے لیں. ساجد اشرفی صاحب ہمارے برادر کی ایک چھوٹی سی تقریر ہوگی. ہمارے برادر منا صاحب نے آج چائے ہماری دور خلستان کی زندگاہ نے خرید لگائی ہے. جناب زہرا کلندر محمد دفاع رولی ہے کتنے لوگ ہفتے پہنچ چکے ہیں. زہرا کو دبا بنا کے صحیح کہانا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين جد الحسن والحسين مولانا وامام الثقلين ابن القاسم محمد وارد التجربة والقادرين الصالحين المعصومين المنتخبين المنتخبين المهمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والمبات توبة الله سميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله المولان العظيم. بارك الله النبي وعلى النبي وسلم كذلك سلامك وعلى تشكره وعلى وسلم. حضرات محترم مولانا آغازان اسلام رضی صاحب کا بیان کرتے ہیں اور فسادی جلوس جنت البقیع کے حوالے سے اور تمام مساکین مسالوں کو نظائر افکار ڈرامہ اقوال محمد کے نوجوان اور اپنے خوشی صلاحیت شاہی کا بیان دے رہے ہیں. اور یہ آپ سب بغیر رسول اللہ رسول کا تمام حقوق جو کرنے وہ پہلے پر مجبور ہیں
یہ نظات خریج ہونے لگی ہے بسوں کے ٹکڑے پر چلنے والے یہ دو پتوں کے ہمارے لوگ ہیں وہ سودا دور کو مل کے سارا تحصیل کی تفصیل کو تو بدل سکتے ہیں مگر سارا تحصیل کی تحصیل کو نہیں بدل سکتے آپ کو پتہ ہے کہ 1926 میں کس طرح سے مسلمانوں نے غیر کو مسلمان کرا جنگی حقیق سے سرکاری اور بھی مسئلہ استعمال بھی ان کے پہاڑ موجود ہے جہاں خاندانی رسول رسول ان پہاڑ موجود ہے تو یہ مسلمان کی سناؤ کو لکھ رہا ہے اور مسئلہ علمت مقامعیہ کو لکھ رہا ہے ہمیں پڑھنے کو نبی کو بنایا تو ہم پر راضی رہتا ہے کہ ہم نبی کو تلنا کریں گے تو نبی کو فکری کو نہیں بھی شروع ہو گئے ابھی تاریخ اسلام میں اور ذرا اور تمہیں طور پر پتہ چلے گا اچھا ابھی کسی نے کہا کچھ کمروں پر سب سے پہلے دوسری دردانی ہمیں 1926 کسی نے مجھ سے کہا کہ قبروں پر دہشت گردانہ حملہ 1926 کو ہوا میں نے کہا کہ تاریخ اسلام میں اگر جو بات ہاں کہیں کہتی ہاں لیکن کہتی تو میں مان لیتا تو تاریخ اسلام میں سب سے پہلے دہشت گردانہ حملہ 1926 کو ہوا اور اگر میری تحقیق پہ بنا کر میں بھی ایسے کہاں پہ دیتا ہے تو 1926 کی قبریں پر دہشت گردانہ حملہ کرنے کا نہیں ہوا 19 سے پہلے میں کو پتا ہے اور ہماری بھائی آپ کو وہ بڑے حملے تھا وہ کون سے دہشت گرد تھا جس کو قبروں پر حملہ کیا میں نے تاریخ کو پڑھا میں نے اہل سنت کتابوں کو پڑھا تاریخ کو تحریر پر دیکھ لوگا تاریخ کو سب کے پاس اٹھا کر دیکھ لوگا سارے ناری خود لکھا ہے اسلام میں سب سے پہلے دہشت گردانہ حملہ مطلب ہوا ہے تو میں درست فاضل زمانے کو تو دور میں ہوا ہے ہم اللہ کو کام کر رہا ہے آپ لکھو کہ یہ کون تھا جس نے قبر پر سب سے پہلے دہشت گردانہ حملہ کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں جس قبر پر حملہ ہوا اس کا تحقیق کرنا اس قبر پر حملہ کیا وہ زندہ پر رکھا ہے میرے حضرت سے حملہ یہ تاریخ کرنے لگا ہے اس قبر پر حملہ کو کیا رہے ہیں اسلام میں تو سب سے پہلے دہشت گردانہ حملہ قبر پر ہوا لیکن آپ المدین حضرت عمر حضرت کی قبر پر ہوا آپ کو بتا حضرت عمر حضرت کی قبر پہ کس نے حملہ کیا آپ کو پتا ہے ہمارے رسول کے سامنے لگانا چاہتے ہیں رسول کی خدا میں نے لکھا ہے تو وہ چھوٹا مسائل کے بچے سب سے پہلے اور میرے حضرت کی قبر پر حملہ کیا اور رسول عورت عورت کسی نے ہاتھ لکھا کسی نے کہا کہ مہر بنوانا تھا کسی نے لکھا کہ دارال کھڑا کرنا تھا کسی نے لکھا کہ راستہ بنانا تھا کسی نے بچی لوگ ہوتی ہے کہ جو آپ ہمارے بابا کو اترانا کو کر سکتی ہے ہماری والے پر اپنا نہیں کر سکتی ہماری والے پر اپنا نہیں کر سکتی آپ کو ہاتھ اپنی کرتے ہمیں کہا ہے میں بتاتا ہوں کتنا مجھے ہاتھ ہو سکتا ہے کیا کرے ہے پکڑے اس طرح سے پکڑ کو خدا میں رہے گا ہمارا سارا تھا آپ کا سارا ہے حضرت عمر حضرت ہمارا ہوتا ہے تو اس کو راستہ بنانا تھا اور ساری چیز حضرت عمر لگا ہے اس کا تمہارے کو پتا جب نکالیے اس کی ماں پر اس سے دعوی کرنا رہا تھا اسی کو بدلے دیا تھا اس کا خدمت بنے ہوئی ہے تو آپ میں ہوتا ہوا دکھایا گا اب تاریخ سوال پتا ہے کہ اسی طرح ایسا ہے کیا کہا تھا کہ اگر آج میرے بات کا واپس ہوتے یا ہوتی تو کچھ ہوتے تو بتا کیا چلا یہ کلمہ پڑھ کے بغیر بھی کلمہ بڑا سکتے رہے ہیں اور آج بھی جو تمہارے ہیں ہمارا حق تھا
مسلم نبی اعلیٰ حاکم اعلیٰ متحدر جیسے ہونا ہے وہ اپنے تعلیم کو غلام رہا ہے اور جہاں سے اللہ کے غلام ہے جہاں سے صدقہ کے غلام ہے تو ادھر حضرات کے محترم ہماری مانگ ہے ہمارا غلام سے مانگ ہے جناب صدقہ اپنے ضرورت سے اللہ نے کی قدر کو کیسے تعمیر کیا جائے ان ضرورتوں کو تعمیر کیا جائے آج ہر شان سے ہمارا تعلق ہے ہم اپنے عقیدۂ دین کے نظارے کو دیکھتے ہیں اپنے علماء کے نظارے کو دیکھتے ہیں آتے ہیں دربار آتے ہیں اور ایسے کو دیکھتے ہیں کہ چھ نام نکالنا ہوتا ہے اس آزاد کے لیے سکھانا ہے اس آزاد کے لیے ضروری ہے اس کی ضروری ہے اس کی ہوتا ہے اپنا کا خون رہتا ہے اگر کسا خدا کی میری جان میرے سنگھ کے نام پہ ہاتھ اٹھانے نہیں بولا خدا کے نام پہ ہاتھ اٹھانے بولا ہے تو وہ لوگوں کو دل کر کے سوچا ہے وہ بول دیا اگر بھی کچھ ہاتھ جانتے نہیں ہے لیکن ہمارے بہنوں کو جناب سجدہ کے بعد سجدہ کر دیتا ہے عیسیٰ کے بعد سجدہ کر دیتا ہے ہاتھوں کو اٹھائے اور کہے وہ بھول کیا کہہ رہا ہے 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 اور سعید اور حدود پر حرام
جائے گا جو یہاں آئے گا زہرا کی دعا لے جائے گا پوچھئے مت مجلس سرور سے کیا لے جائے گا در کھلا ہے شاہ والا کا غریبوں کے لیے در کھلا ہے شاہ والا کا غریبوں کے لیے یہ بھروسہ ہی تو ہم کو کربلا لے جائے گا یہ بھروسہ ہی تو ہم کو کربلا لے جائے گا اور گرمی کے لیے ہر ماتمی گرمی محشر سے بچنے کے لیے ہر ماتمی پرچم عباس کی ٹھنڈی ہوا لے جائے گا گرمی محشر سے بچنے کے لیے ہر ماتمی پرچم عباس کی ٹھنڈی ہوا لے جائے گا حضرات، یہ تھے محترم سعید عارفی صاحب جو بارگاہ جناب شہزادی کونین میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ یقیناً اسلام آج جو دنیا میں باقی ہے وہ اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ مسلمان اسلام کے نام سے بھی واقف نہ ہوتا اور یہ جانتا بھی نہیں کہ اسلام کس چیز کو کہتے ہیں اگر آل محمد کی قربانیاں نہ ہوتی۔ اسی لیے محترم پیام اعظمی صاحب نے کہا کہ اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کہیں ضرب شہ عقدہ کشا ہے، اسلام کہیں ضرب شہ عقدہ کشا ہے، اسلام کہیں گریہ زہرا کی صدا ہے، اسلام کہیں گریہ زہرا کی صدا ہے، اسلام کہیں صلح کہیں کرب و بلا ہے، اسلام کہیں صلح کہیں کرب و بلا ہے، تو اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی دین ہے، اسلام نہیں ہے۔ اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی دین ہے، اسلام نہیں ہے۔ آئیے حضرات، میں ان اشعار کے زیر سایہ گزارش کر رہا ہوں محترم جناب شفیق لدھوی صاحب سے، اور ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ 2-3 شعر سے زیادہ نہ پڑھیں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور ابھی ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں کہ جن کی تقریر کو ہمیں سماعت کرنا ہے۔ میں اپنے سامعین سے گزارش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، اور پروگرام کے ختم ہوتے ہی آپ حضرات اپنی جگہوں پہ رہیے گا۔ انشاءاللہ نظر مولا ہمارے والنٹیئرز آپ کو خود پہنچا دیں گے۔ میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جس طرح سے اب تک اس جلوس کا نظم و ضبط قرار رہا ہے، پروگرام کے اختتام تک اسی طرح سے برقرار رہے۔ ایک بلندترین نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ بہت بڑی خوش نصیبی کہ شہر مہندرا میں جناب سکینہ علیہ السلام کے ہاتھ کا لمحہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک دور بھیجا محمد والے محمد سلوات سے آغاز کریں آپ۔ زندان شام میں، زندان شام میں دم گھٹے گیا سکینہ کا، زندان شام میں
شام میں ارے اصغر ہوئے شہید سکینہ بھی مر گئی سکینہ بھی مر گئی گھر لٹ گیا رباب کا زندان شام میں زندان شام میں صلی اللہ محمد وآل محمد حضرات، یقیناً آل محمد علیہ السلام سے محبت و مودت اور عقیدت اور الفت صرف مذہب و مسلک کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں۔ آل محمد علیہ السلام کا کردار وہ روشن ترین کردار رہا ہے کہ جس سے آج تک پورا عالم بشریت روشن اور منور ہے، اور جہاں جہاں جذبہ انسانیت ہوتا ہے وہ آل محمد کی دہلیز پر سرتاریز ضرور ہوتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے مہمان جناب بدیع الزماں خان صاحب سے، الحاج بدیع الزماں خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ مذہب اہل سنت سے تعلق رکھنے والے انصاف پسند رہنما جناب بدیع الزماں صاحب کہ سنی کے اور حب علی کے عدد ہے ایک، سنی نہیں ہے وہ جو محب علی نہیں۔ آپ حضرات ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ سامعین کرام، علماء حضرات، السلام علیکم۔ جب میں نے پہلا حج ادا کیا تو جنت البقیع کے گیٹ پر کچھ شیعہ بچوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ کہاں پر کیا ہے، بی بی کا روزہ کہاں ہے، سلام کیسے پیش کرنا ہے، فاتحہ کیسے پڑھنا ہے، دعا کیسے کرنی ہے۔ اسی دوران شرطہ آیا، ڈنڈا مارا، ہم سب کو بھگا دیا۔ یہ میرا پہلا حج۔ دوسرے حج میں میں نے اپنی جیب میں جنت البقیع کا نقشہ چھپا کر لے گئی۔ میں نے بہت ہی اچھے سے اسٹڈی کی کہاں کہاں پر اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ میں بڑی عقیدت سے گیا، نقشہ نکالا، ہمارے ہمراہ جو ساتھی تھے ان کو بتایا بڑے شوق سے، بڑی مسرت سے کہ دیکھو یہ تو سب مسمار ہو چکا ہے، مگر وہ دیکھیے بی بی کا روزہ۔ یہ میں گائیڈ کر ہی رہا تھا کہ کئی شرطہ وہاں سے آئے اور ہمیں خوف دلاتے ہوئے ڈانٹنے لگے، انت معافی معلوم ممکن انت فی من جیل۔ ہمیں خوف دلا کر وہاں سے بھگایا گیا۔ ساتھیوں، میرا نام الحاج بدیع الزمان، الحاج محمد بدیع الزمان علی حسن خان۔ میں جب تیسرے حج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی عقیدت سے میں جب گیٹ کے سامنے پہنچا تو وہاں شرطا نے منع کیا، ممنوع ممنوع دخول، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وجہ پوچھنے میں بتایا گیا کہ بہت سی عورتیں اندر جاتی ہیں، بہت سے لوگ اندر جاتے ہیں، جنت البقیع کی مٹی ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہے آپ کو؟ آپ 10 منٹ میں اور لاٹھی ڈال دیجیے،
مگر ان کے اندر جو حسد ہے کہ وہ کس مقصد سے مٹی جاتی ہے، انہیں کیا فیض ہوتا ہے، ان لوگوں کو نہیں پتا۔ لہذا میرا تیسرا حج مکمل ہو گیا، میں الحاج ہو گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں 56 ممالک میں ماڈیفائڈ اسلام کا بول بالا ہے۔ ساری دنیا اس اسلام کو فالو کر رہی ہے۔ جہاں پر بندشیں ہیں انہیں مت پڑھیے، انہیں مت سنیے، وہاں مت جائیے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ مگر نوجوانوں، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آج دنیا میں علم جو ہے اٹھا لیا گیا ہے، کھل گیا ہے، منظر عام پر آ گیا ہے۔ آپ کے انگلیوں کی جنبش پر آپ کو سچی اور پکی خبریں، سچی معلومات ملتی ہے۔ نتیجہ اس کا ہے کہ بہت بڑی تعداد آج حق سے واقف ہو رہی ہے، اہل بیت کی عقیدت کیا ہے، محبت کیا ہے، وہ جان رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ اہل بیت کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ ریسرچ کر رہا ہے اور جان رہا ہے کہ واقعی ہمارا کھویا ہوا اصلی اسلام کیا ہے۔ آج بہت بڑی تعداد کسی کی نہ سنتے ہوئے بہت ہی منظم طریقے سے تحقیق کر رہی ہے اور انہیں سارا سچا علم معلوم پڑ رہا ہے۔ اور کیا ہوا کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں ہوئی، کس طرح سے لوگ جو کل تک دشمن تھے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قابض ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اتنی مکائی سے ان تمام چیزوں کو آگے بڑھایا گیا کہ بھولا بھولا مسلمان سازش کو سمجھ نہ سکا۔ اہل بیت سے بغض، اہل بیت سے نفرت، حسد کا یہ عالم تھا کہ میرے پاسپورٹ پر امیگریشن ڈپارٹمنٹ والوں نے جب واپسی میں میرا نام پڑھا، محمد بدیعالزمان علی حسن، میرا پاسپورٹ بھیج دیا۔ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں، مجھے آج تک نہیں پتا۔ جب میں تحقیق کر کے سچائی اور حقیقت جاننے لگا ہوں تب یہ آگاہ کھل رہا ہے کہ وہ نفرت کیا تھی۔ وہ نفرت یہ تھی کہ میرے نام کے ساتھ میں علی اور حسن کیوں لگا۔ ساتھیوں، طاقتور بنیے اور دماغ کھلا رکھیے۔ سیاست اور طاقت بہت ضروری ہے، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگی تو یاد رکھیے آپ کے گھر پہ، آپ کی آرام گاہ پہ قبضہ ہو جائے گا۔ پھر آپ کے اگر پوتے بھی چاہیں کہ گھر میں آئے تو یہ لوگ تیر برسائیں گے۔ یاد رکھنا کہ آپ کے خود کے گھر پہ آپ کے پوتے پر بھی تیر برسائے جائیں گے۔ لہذا دماغ کو کھلا رکھیے، اور آج ہم جس محبت اور عقیدت میں بی بی فاطمہ زہرا کی عقیدت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، آج ہم یہ عہد کر کے جائیں گے یہاں سے کہ انشاءاللہ ہمارے دور میں ہی روضے کی تعمیر ہو، اور انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بڑے سازگار ہو گئے ہیں۔ بھائی دولت کی آپ کو لالچ ہے، ہرس ہے، دولت کی لالچ ہرس کے لیے آپ نے قہوہ خانہ کھول دیا، بہت آپ کو انکم ہو گئی۔ دولت لالچ کے لیے آپ نے وہاں پہ جوا خانہ کھول دیا، بہت دولت کما لیا آپ نے۔ دولت لالچ کے میں اتنا ہو کر آپ نے وہاں شراب خانے کھول دیے۔ اگر آپ کو دولت ہی چاہیے تو ہم بھارت کے لوگ، ہم ہندوستان کے لوگ کتنا آرام روپیہ چاہیے ہمیں اکٹھا کر کے دیتے ہیں، ہمیں ہماری بیوی کا روز تعمیر کرنے دیجیے، اور یہ آپ کو انکار کرنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے، کیونکہ اے شیخوں، تم تو وہاں بت پرستی بھی آپ کر چکے ہو دولت کے لیے نا۔ تم نے تو وہاں پر بتوں کو واپس لا کے بسا دیا، تم نے ہمارے دلوں پر جو چوٹ پہنچائی ہے، ہم خاموش ہیں ایک وقت کے لیے۔ وقت بہت ضرور آئے گا انشاءاللہ کہ ہم جو ہے سچا اسلام دنیا کو دکھائیں گے۔ ساتھیوں، وقت کم ہے، میں بھیونڈی کی سرزمین سے آپ سے مخاطب ہوا۔ جلوس کے دوران ہمارے اسلم رضوی صاحب، مولانا صاحب نے مجھ سے بڑے خلوص سے پوچھا کہ بدیعالزمان خان آپ کو کچھ دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا
کہ آج کا میرا دن کامیاب دن ہے، کیونکہ میں جنت البقیع تعمیر کے لیے اور بی بی سیدہ فاطمہ کی عقیدت میں جو میرے قدم چل رہے ہیں یہ میری زندگی کے کامیاب ترین دن ہے۔ مولا ہر کسی کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم جنت البقیع کی تعمیر میں اپنا حق ادا کر سکیں۔ السلام علیکم۔ مولانا اکبر صاحب، مولانا شباب صاحب صرف 2 منٹ، اور اس کے بعد مولانا اسلم صاحب قبلہ گونڈی میں ایک انتقال ہو گیا، نظر مولا بھی ہے، 5 منٹ کا پروگرام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ میں مولانا شباب صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں 2 منٹ میں اپنی بات رکھیں، اس کے بعد صرف اور صرف مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، جیسے اتنا آپ نے زحمت برداشت کیا ہے، 5 منٹ بعد انشاءاللہ نظر مولا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں محترم حجت الاسلام علی جناب مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ کا ایک موقع فراہم کیا، اور جناب علی عباس وفا صاحب کا، اور یہاں پر متل گراؤنڈ جناب راجو صاحب کا، اور آپ سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ یہ احتجاج دراصل ممرہ کا احتجاج نہیں، اور نہ اسے ممرہ کا احتجاج کہنا چاہیے کہ جنت البقیع کی سلسلے سے احتجاج ہو رہا ہے، بلکہ اسے آل انڈیا احتجاج جنت البقیع اسے کہنا چاہیے۔ اور یہ جنت البقیع 101 سال ہو گئے ہیں اسے مسمار ہوئے۔ توڑنے والا دراصل وہ بد نسل تھا، بہت توجہ چاہتا ہے، توڑنے والا دراصل وہ بد نسل تھا، کافر تھا، مشرک تھا، یہودی تھا۔ اور آج اگر اس زمانے میں اگر آپ کو دلیل دینا ہے تو آپ دلیل دے سکتے ہیں کہ پوری دنیا آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہودیت کا سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس روئے زمین پر صرف ایک ذات ہے جو علی کا چاہنے والا ہے۔ پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ علی کا چاہنے والا اور ہوتا ہے، معاویہ کا چاہنے والا اور ہوتا ہے۔ علی کا چاہنے والا کبھی پیچھے ہٹتا نہیں، اور معاویہ کا چاہنے والا لنگی اٹھا کے بھاگتا۔ سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بس آخری جملہ، کیا 101 سال ہو گئے ہیں احتجاج کرتے ہوئے پورے ہندوستان میں، اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، شیعان اہل بیت ہیں، وہ سب احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، قیامت تک اگر یہ احتجاج کرنا ہوا تو قیامت تک احتجاج ہوتا رہے گا، اور قیامت تک آل سعود پر لعنت ہوتی رہے گی۔ قیامت تک آل سعود پر لعنت ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کہ جنت البقیع کی تعمیر نہ ہو جائے گی اس وقت تک لعنت ہوتی رہے گی۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس احتجاجی جلوس میں آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے، کہیں 6 ماہ کا بچہ نظر آئے گا، کہیں 16 سال کا جوان نظر آئے گا، کہیں 26 سال کا نوجوان نظر آئے گا۔ یہ احتجاج آج اس بات کی علامت ہے کہ یہ 6 ماہ کا بچہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم مردہ نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں۔ 106 سال کا یا 100 سال یا اس سے کم کا ایک ضعیف آ کر کے اس احتجاج میں بتا رہا ہے کہ ضعیف اور ہوا کرتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کے چاہنے والے
آپ کو سلامت رکھے، اسی طریقے سے بیدار رہیں۔ بس آخری جملہ، ہم یا علی، ہم وہ قوم ہیں جو مردہ نہیں ہے، ہم وہ قوم ہیں جو باحیات ہے، زندہ ہے، ریس پا رہے ہیں۔ کہاں سے مل رہا ہے کسی کو نہیں پتا، ہم زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم اگر زندہ ہیں تو کسی امام کی وجہ سے۔ تمہارے اندر بڑے کیا چہرہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے بس عزیزان محترم، اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہوئے، یہ احتجاج انٹرنیشنل احتجاج اسے کہیے، اور یہ احتجاج بہت بہترین اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ بس دو شعر آپ سماعت فرمائیں کہ بن اجر رسالت کے جس جس نے عبادت کی، بن اجر رسالت کے جس جس نے عبادت کی، گویا اسی عابد نے شیطان کی اطاعت کی، گویا اسے عابد نے شیطان کی اطاعت کی، اور جس نے بھی دعا کی ہے تعمیر بقیہ کی۔ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں سب دعا کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے، کہ جس نے بھی دعا کی ہے تعمیر بقیہ کی، اس نے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کی، اس نے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کی، اور عزت نہ خدا دے گا تا حشر شباب ان کو شبر کے مخالف سے جس نے بھی محبت کی۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔ ایک آخری تقریر مولانا اسلم عزیز صاحب قبلہ کی ہونے جا رہی ہے۔ میں برادرم آصف صاحب، راجو بھائی، محمد مومن، شبلو بھائی، رہبر بھائی، آپ لوگ اوپر تشریف لائیں۔ بس آخری تقریر۔ سامعین حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست گزارش ہے، جتنی بھی لوگ آپ کے درمیان میں آئے، اب آخری چہرہ آپ کے سامنے ہے جو بالکل بغور سماعت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چونکہ اپنے نوجوان حضرات کے چہرے کو پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں بہت جلدی سے ایک شعر آپ کے مزاج کا پڑھ دوں، اس شعر کے ذریعے سے زمانے والوں کو بتا دیجئے گا یہ جہاں جہاں بھی پروگرام ٹیلی ویژن کے ذریعے سے نشر ہو رہا ہے، ان مومنین کو، ان غیر ذمہ دار جو اولادیں پیدا ہو کر گھوم رہی ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ اہل تشیع نہ کل گھبراتے تھے، نہ آج گھبراتے، نہ قیامت تک گھبراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں آپ کا مزاج دیکھنے کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، میرے ساتھ بولیے گا، لگے اتنے سارے آدمی بیٹھے لیکن سب لوگ اب تک خاموش ہیں۔ مجھے احساس ہو جائے کہ احتجاج میں اتنے لوگ موجود ہیں، یہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آل سعود کی نگاہوں میں نگاہ ملا کر یہ اہل تشیع ہندوستان سے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں۔ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں۔ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں۔ ارے حسینیت کو مٹاؤ گے کس طرح ظالم، کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی نہیں۔ زندہ باد، مل کر تھوڑی سی اور محنت کر لیں۔ مل کر احساس ہو جائے، آخری لمحہ ہے۔ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں۔ حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم، کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی یہ ہے ہمارے علماء، لوگ پریشان ہیں، اتنے تو عوام نہیں اکٹھا کر پاتے جتنے اہل تشیع نے شہزادی کی قبر کی تعمیر کے لیے عالم دین اکٹھا کر لیے ہیں۔ علی عباس وفا صاحب کی یہ محنت ہے جو رنگ بن کر لوگوں کے سامنے چھا رہی ہے۔
علی عباس صاحب کی یہ محنت ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں. دیکھیے آل سعود نگاہ سے نکاح ملا کر کہہ رہی ہے، لیکن اہل تشیع آج بھی زندہ و جاوید بن کر نگاہوں میں نگاہ ملا کے کہہ رہے ہیں. یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے. شیر پہنچ رہا ہے، سب کا بولنا ضروری ہے، وقت ہو گیا، میں بہت جلدی پہنچا دے رہا ہوں. یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے. شیر پہنچ رہا ہے بھائی، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے. ارے مر تو جاتے ہیں عزادار مگر مٹتے نہیں، ان کو سہارا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے. بہت شکریہ. شعر پڑھ رہا ہوں، آخری شعر ہے. یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے. مر تو جاتے ہیں عزادار مگر مٹتے نہیں، ان کو زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے. ارے آل سعود، ارے کل تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کر وہ بلا شہ نے ایک شیر ترائی پہ سلا رکھا ہے. آل سعود، گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کر وہ بلا شہ نے ایک شیر ترائی پہ سلا رکھا ہے. اب میں آپ کے مزاج کو کھنگال لوں ذرا سا. دشمنوں کے یہ قبروں میں پڑی ہوئی ہڈیاں آواز دینے لگے کہ اہل تشیع آج کہیں جمع ہوئے ہیں اپنی حقیقی والدہ کی قبر کی تعمیر کے لیے. میں نہیں جانتا ہوں کہ کس کے دل میں کتنی محبت ہے، کون یہاں پر روح کی غذا لینے آیا اور کون جسم کی غذا کی وجہ سے آیا. جس کے ہاتھ بلند ہوں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ ہم سب ایک ہی لہو کے ماننے والے. میرے ساتھ جڑ کر کہیے گا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ میثمی. کوئی نہیں تھکا ہے وفا بھائی. دیکھے آل سعود پر، آل سعود پر، اسرائیل پر، دشمن ایران پر. اتنی ہی بلند سے آپ آواز سے مل کر استقبال کر لیجئے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کے سینئر اور ہم سب کے سربراہ میں آواز دے رہا ہوں جناب اسلم صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور آخری تقریر کو پائے تکمیل تک کے پہنچائیں. مل جل کر بلند آواز میں نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. آج گمرہ کے بلکہ مہاراشٹر کے مومنین نے یہ اعلان کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعاً لپ سروس والے مولائی نہیں ہیں بلکہ ہارون مکی والے مولائی ہیں. یہ عظیم الشان اور تاریخی ہسٹوریکل احتجاج اور پروٹیسٹ جو آپ حضرات نے کیا ہے، یقین جانیں کہ اس کی جو اجرت ہے، جو اس کا ثواب ہے، وہ براہ راست جناب سیدہ خدیجہ صاحب. یہ یاد رکھیے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس زہرا کے زخم پر مرہم رکھا ہے کہ جسے کبھی بھی سکون نہیں مل سکا. یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے
کہ جب وہ بقید حیات ظاہری اعتبار سے آپ کی شہادت کے پہلے آپ پر اتنا ظلم ہوا کہ آپ کو یہ کہنا پڑا کہ اگر یہ ظلم روز روشن پر پڑتا تو تاریکی شب میں یہ دن تبدیل ہو جاتا۔ یاد رکھیں عزیزوں، دنیا نے یہ سوچا تھا کہ ہم بقی کو منہدم کر دیں گے تو بقی کا نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی وہاں پر جائے گا نہیں، کوئی ان کا نام لیوا نہ ہوگا۔ میں عمرہ کے مومنین کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے اختیار میں کعبے کے اندر علی کی ولادت کا نشان نہ مٹا سکے تو ہمارے بقی کے مدفونین کا نشان کیا مٹا پاؤ گے؟ یاد رکھیں عزیزوں، یہ دنیا نے سوچا تھا کہ بقی کا کوئی نام لیوا نہ ہو جائے گا۔ ابرہا نے بھی یہی کیا تھا کہ ہم نے ایک معبد بنایا لیکن ہر ایک کعبے کی طرف جا رہا ہے، لہذا اس نے چاہا کہ کعبے کو مٹا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے۔ یاد رکھیں عزیزوں، جس دن سے بقی کے اندر بنے ہوئے روزے منہدم ہوئے ہیں اسی دن سے شیعوں نے ایک زبردست احتجاج جاری رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں بقی 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 کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ ہمارے اسکول کا نام بقی کے نام پہ رکھا جا رہا ہے، ہمارے کالج کا نام بقی کے نام پہ رکھا جا رہا ہے، ہمارے انسٹیٹیوٹ کا نام بقی کے نام پہ رکھا جا رہا ہے، ہمارے مسجدوں کا نام بقی کے نام پہ رکھا جا رہا ہے، ہمارے امام بارگاہوں کا نام بقی کے نام پہ رکھا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں علی علی اور حسین حسین ہو رہا ہے، اسی طریقے سے پوری دنیا میں بقی بقی کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ وقت بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یقین جانیے آپ تھکے نہیں ہیں، اس بات کا یقین آپ شکوہ بھی نہیں کریں گے کہ بھیا آج گئے تھے بڑا موڈ خراب ہو گیا، بہت ٹائم لے لیا، بہت آپ خوش ہیں، اور یہ خوشی جو ہے اس بات کی ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ جو ہے کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے جو ہے ایک اچھے کام میں صرف ہو گئے ابھی ہو۔ یہ آپ شکر خدا ادا کیجئے، گھر میں جائیے گا 2 رکعت نماز پڑھیے گا۔ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے ہوں، میں ان کو دوش نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ بہرحال خوش نصیب ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ اور آج ایک اہم بات میں کہہ کر اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں گے مومنین، یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک جنت البقیع میں روزہ تعمیر نہیں ہوگا عزیزو۔ اور آپ مجھے اس وقت آپ وعدہ کیجئے کہ آئندہ سال بھی جب یہ احتجاج ہوگا تو اس سے زیادہ تعداد میں آپ حضرات تشریف لائیں گے۔ آپ عہد و پیمان کیجئے، جناب سیدہ کے سامنے عہد و پیمان کیجئے، امام زمانہ کو سامنے رکھ کے عہد و پیمان کیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ سال، یہ میں زبان دے رہا ہوں کہ آئندہ سال بھی اسی طریقے سے علی عباس وفا صاحب کی کو میں سیلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کو میں سلام کرتا ہوں، اور ہمارے علماء کرام جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں نام لینا چاہتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے اتنی بڑی تعداد ہے کہ میں سب کا نام لے بھی نہیں سکتا ہوں۔ اور یہ آپ کے علماء نے آج بتایا کہ وہ اس طرح کے مسائل میں وہ پیچھے نہیں رہتے ہیں، وہ فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں، وہ خط پہ مقدم پہ رہا کرتے ہیں عزیزوں۔ اور ایران کے بعد ہمارے علماء کو تو ایک طاقت سے مل گئی ہے، ایک سنجیونی بوٹی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں آج الحمدللہ پوری
पूरी दुनिया में न फकत ये कि हिंदुस्तान में हर जगह जो है हमारे उलमा हर मसले में आगे आगे दिखाई देते हैं। पहले क्या हालात थे वो हम सब जानते हैं, आज क्या हालात हैं वो हम सब जानते हैं। ये ताकत हमें कहाँ से मिली, ये जज्बा हमें कहाँ से मिला अजीजों? ये जज्बा और ताकत असल में वहाँ से मिला है कि जिसे जो है इमाम खमैनी कहा जाता है। उनके इनकलाब के बाद 40 साल से ज़्यादा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तशय्यो को जो इज्जत मिली है, आज उलमा को जो इज्जत मिली है, आपने देखा है, आप सोशल मीडिया पर बराबर देखते रहते हैं, गौर व फिक्र करते रहते हैं, और आप बहुत से ऐसे जो है वो वीडियोस देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया जो है वो शियों की तारीफ कर रही है। क्यों? इसलिए कि हमने ये बताया है, जुमला जायन होने दीजिएगा, हमने जो है इसराइल पे हमला करके ये बताया है कि हम किसी फर्रार के मानने वाले नहीं हैं, हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। बस शुक्रिया अदा करता हूँ, अगरचे मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपका अमल इतना कवी है कि हमारे अल्फाज जो है ज़ईफ़ और कमज़ोर पड़ गए हैं कि मैं शुक्रिया अदा करूँ। हमारे उलमा की ये टीम माशाअल्लाह परवरदिगार इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शर्र अशरार व हसद हासिदीन से महफूज व मसूल रखे। हमारे उलमाए किराम के साथ साथ ये मोमिनीन यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम सैल्यूट जो मैं कर रहा हूँ, सबसे अहम सलाम जो मैं कर रहा हूँ अपनी माँ और बहनों को कि अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पर चलते हुए आज वो भी इस जुलूस में मौजूद थी। और याद रखिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, हम तुम्हें अच्छी कौम अता करेंगे। अजीजों, हम तुम्हें अच्छी कौम अता करेंगे। जिस घर में माएँ हमारे मुमरा की जो माएँ और बहनें हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एग्जाम्पल है, मिसाल है और नमूना बनी हुई है। लिहाजा मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसी शुक्रिया जो है हम माँ और बहनों का करते हैं। लेकिन एक शुक्रिया और भी बचा है, वो उन लोगों का है जो सामने हमारे प्रेस वाले, मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, ये सब के सब जो मौजूद हैं, ये मुसलसल लगे हुए हैं और इनकी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पूरी दुनिया में आम करें, पूरी दुनिया तक पहुंचा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये कामयाब भी है। लास्ट ईयर भी आपने जो है बड़ी अच्छी तरीके से कवरेज की थी और अब इस प्रोग्राम को आपने पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। आज भी आप ये काम कर रहे हैं। हमारे पास यकीन जानिए सिवाय दुआ के आपके लिए कुछ नहीं है कि हम आपके लिए दुआ करेंगे परवरदिगार आपको इस मकसद में कामयाबी इनायत फरमाए। देखो बस, और जो अराकीन है जिन्होंने खिदमत की है, हमारे कर्रार भाई से लेकर तमाम लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर ये ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है, उन तमाम हजरात का दिल की गहराई से शुक्रिया है। और सिर्फ एक दुआ करूँगा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, जिन जिन लोगों ने इस जुलूस को कामयाब बनाने के लिए दामे दिल में सुखने कदमे खिदमत की है परवरदिगार, उनके इस अमल को कबूल फरमा दे, उन पर अपनी रहमत खास नाजिल फरमा। आले मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी हो उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सर निगू फरमा। उलमाए आला मराज एज़ाम रहबर इनकलाब को तूले उम्र सेहत कामिल व मुवफ़्फ़क़ियत कामिल इनायत फरमा। ईरान इस्लामी की हिफाजत फरमा। इनके दुश्मन अगर काबिल हिदायत नहीं है तो इन्हें नाबूद फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।